خدیجہ بنت خویلد مکہ کی بڑی حسب و نسب والی معزز اور شریف خاتون تھی، مالدار بھی تھی اور تجارت کرتی تھی۔ یہ مکہ کے تاجروں کے ہاتھ اپنا مال خرید و فروخت کے لیے بھیجتی۔ ایک بار انہیں اپنا سامان تجارت دوسرے ملکوں میں بھیجنے کے لیے تاجر کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ مکہ کے کسی ایماندار تاجر کا پتہ کرو جس کے ہاتھ ہم اپنا مال تجارت شام روانہ کر سکیں۔ میسرہ نے کہا کہ پورے مکہ میں محمد بن عبداللہ سے زیادہ صادق اور ایماندار کوئی نہیں۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ کو پیغام دے کے آپ کی طرف بھیجا کہ کیا آپ ہمارا مال تجارت شام لے کے جانا پسند کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اس پیشکش کو انہوں نے قبول کر لیا۔ معاہدے کے مطابق منافع میں ایک متعین حصہ آپ کا تھا۔ قریش کے لوگ تاجر تھے اور ان کی تجارت قبائل میں معروف تھی۔ حضور اکرم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لیا اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں میسرہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف علامات اور نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، حالانکہ اس وقت ابھی آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے، لیکن بہت سی علامات ایسی تھیں جو آپ کو باقی لوگوں سے ممتاز کرتی تھی۔ میسرہ نشانیاں دیکھ کر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں سے الگ کیوں ہیں۔ وہ دیکھتے کہ گرمی کے موسم میں بادل مسلسل آپ پہ سایہ کرتے رہتے تھے، جب بھی آپ رکتے تو بادل بھی رک جاتے اور جب آپ چلتے تو بادل بھی چل پڑتے۔ میسرہ کہتے ہیں کہ یہ بادل نہیں، در حقیقت فرشتے تھے جو آپ پہ بادل کی طرح سایہ کرتے تھے۔ میسرہ سوچنے لگتے کہ یہ شخص کون ہو سکتا ہے جس پر فرشتے سایہ کر رہے ہیں، جسے فرشتے سورج کی تپش سے بچا رہے ہیں۔ شام کے قریب پہنچے تو ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ درخت کے نزدیک ایک راہب کا گھر تھا۔ راہب نے دیکھا کہ درخت کے نیچے کوئی آدمی آ کے ٹھہرا ہے تو وہ آپ کو دیکھنے لگا، آپ کی نگرانی کرنے لگا۔ راہب کبھی قافلے کو دیکھتا، کبھی درخت کے نیچے بیٹھے شخص کو دیکھتا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ مال اسی شخص کا ہے اور میسرہ اس شخص کے ساتھ ہے۔ اس نے میسرہ سے آگے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ کہا یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، اہل حرم میں سے ہیں۔ کہنے لگا اس آدمی کا معاملہ کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس خرید و فروخت کے لیے آئے ہیں، تجارت کے لیے آئے ہیں۔ راہب کہنے لگا اللہ کی قسم اس درخت کے نیچے کبھی نبیوں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص آ کے نہیں ٹھہرا۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی کہ اس درخت کے نیچے صرف انبیاء ہی آ کے رکتے تھے۔ راہب جس کے پاس کتاب کا علم تھا، گویا وہ یہ خوشخبری دے رہا تھا کہ درخت کے نیچے آ کے ٹھہرنے والا یہ شخص اللہ کا نبی ہے۔ اور جب آپ واپس آئے، تجارت سے واپس لوٹے تو پہلے کی نسبت زیادہ نفع لے کر لوٹے۔ حضرت خدیجہ کو دوسرے تاجروں سے کبھی اتنا منافع نہیں ملا تھا جتنا اس بار ملا۔ میسرہ نے بھی جو دیکھا جو سنا واپس آ کر سب بتا دیا۔ کہا اللہ کی قسم میں نے محمد بن عبداللہ پر فرشتوں کو بادل بن کے سایہ کرتے دیکھا۔ راہب کا واقعہ بھی سنایا۔ یہ واقعات سن کر حضرت خدیجہ پر آپ کی قدر و منزلت اور مقام واضح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے بھی آپ کے شیریں اخلاق، بلند پایا کردار، موزوں انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریقوں کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ کو گویا اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب مل گیا۔ وہ مکہ کی معزز ترین خاتون تھی، بلند اخلاق کی مالک تھی، مکہ کی عورتوں کی بلکہ دونوں جہاں کی عورتوں کی سردار تھی۔ اس سے پہلے کئی بڑے بڑے سرداران اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہیں کیا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ کہا کہ خدیجہ آپ سے قرابت داری کی وجہ سے
آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، مکہ میں آپ کی اچھی شہرت کی وجہ سے، امانت اور صداقت کی وجہ سے آپ سے شادی کی خواہش مند ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچاؤں سے مشورے کے بعد رضامندی کا اظہار کر دیا۔ آپ کے چچا حمزہ آپ کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا کے پاس گئے، وہ بھی فوراً راضی ہو گئے۔ مکہ میں کون ایسا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شریف النفس اور عظیم اخلاق والے انسان کا رشتہ موڑتا؟ طرفین متفق ہو گئے۔ 20 اونٹنیوں کے مہر کے عوض آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا۔ یہ شادی شام سے لوٹنے کے 2 ماہ بعد ہوئی۔ نکاح کی تقریب میں بنو ہاشم اور روسائے مدر نے شرکت کی۔ کتنی ہی عظیم شادی کی تقریب تھی۔ مخلوق میں سے سب سے اشرف اور عظیم انسان کی شادی بنات حوا میں سے سب سے معزز خاتون سے ہو رہی تھی۔ آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بڑا اچھا اور سعادت والا وقت گزرا۔ حضرت خدیجہ حسب و نسب، دولت، سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے افضل اور معزز خاتون تھی۔ وہ پہلی خاتون تھیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور وہ جب تک زندہ رہیں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے تھی، سوائے ابراہیم کے، وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے 3 بیٹے قاسم، طیب اور طاہر پیدا ہوئے، اور 4 بیٹیاں رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ پیدا ہوئیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچوں کی ماں تھیں۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے اور بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے، جبکہ حضرت فاطمہ نے آپ سے 6 ماہ بعد وفات پائی۔ آپ کے تمام بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جبکہ بیٹیاں بعثت کے وقت موجود تھیں۔ سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ آپ کی زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ خوبصورت ترین زندگی تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عزت و احترام والا معاملہ رکھا، انہوں نے بھی آپ کا احترام کیا اور اچھا سلوک کیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنا جان و مال آپ پہ قربان کر دیا۔ آپ کے ساتھ زندگی گزارتے وقت ان کو بڑا تعجب ہوتا کہ اس انسان کے معاملات کتنے عجیب اور دوسرے لوگوں سے کتنے مختلف ہیں۔ میسرہ نے بھی راہب کے حوالے سے آپ کے متعلق باتیں بیان کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے آپ کا خلق عظیم دیکھا اور ایسی ایسی باتیں دیکھی جو کسی اور انسان میں نہیں تھیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور ساری باتیں انہیں بتا دیں۔ ورقہ بن نوفل عیسائیت قبول کر چکے تھے، ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ انہوں نے کہا، خدیجہ، آخر زمان نبی کا وقت آن پہنچا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس امت کے نبی ہوں گے۔